بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد چند دن قباء میں قیام فرمایا۔ قباء کے اثناء قیام میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے درمیان رونق افروز تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں نہایت سرخ چہرے والا ایک صاحب مجلس نبوی میں حاضر ہوئے، جس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی لمبے سفر سے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ ان صاحب نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حاضرین مجلس کو سلام کیا اور پھر کچھ کہے سنے بغیر کھجوروں کے شغل میں شریک ہو گئے۔ ان کے کھانے کا انداز ان کی شدت بھوک کی عکاسی کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاحظہ فرمائیے ان کی آنکھ دکھ رہی ہے اور کس شوق سے کھجوریں اڑا رہے ہیں۔ چونکہ آشوب چشم کی حالت میں کھجور کھانا مضر ہوتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان صحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سبحان اللہ، تمہاری آنکھ آئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ ان صحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو اچھی ہے۔ ان کا جواب سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ دندان مبارک کا نور ظاہر ہونے لگا۔ کھجوروں سے فارغ ہو کر وہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، واہ صاحب، آپ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آ گئے اور مجھے ساتھ نہ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے بھی اس عاجز کا خیال نہ کیا۔ فرمایا، میں مکہ میں تنہا رہ گیا اور قریش مجھ پر چڑھ دوڑے۔ اپنا مال و اسباب سب کچھ انہیں دے کر بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور آپ تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو یحییٰ، تم نے بڑی نفع مند تجارت کی۔ ابو یحییٰ، تم نے بڑی نفع مند تجارت کی۔ اس کے ساتھ ہی وحی الہی کے الفاظ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہو گئے۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بھیج دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ صاحب جن کی استقامت اور قربانی کو بارگاہ خداوندی میں کھلے لفظوں میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کی جذبہ فدویت کے خیر الخلائق فخر کائنات امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت خبیب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم المرتبت صحابہ کی صف میں ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ پاک باز بندے مکہ میں غریب الدیار تھے اور ادائے اسلام کے گھروں میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جو ہی ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچا، انہوں نے اسے قبول کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ کیا اور یوں سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئی۔ یہ دعوت حق کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جو شخص سعادت اندوز ہوتا، کفار کی لرز خیز ستم کا ہدف بن جاتا۔ پردیسی لوگ چونکہ بالکل بے یار و مددگار تھے، اس لیے شکی القلب کفار ان پر دل کھول کر ظلم ڈھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرصے تک ان کی مشق ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ وہ عراق کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد کا نام سنان بن مالک اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ خاندان اپنے علاقے میں بڑے معزز تھے۔ سنان یا ان کے بھائی لبید شاہ ایران کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ حضرت صہیب ابھی کمسن ہی تھے کہ اہل روم نے ابلا پر دھاوا بول دیا اور دوسرے مال و اسباب کے علاوہ حضرت صہیب کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑک پن سے جوانی تک کا زمانہ رومیوں کی غلامی ہی میں گزارا، اسی لیے رومی مشہور ہو گئی۔ ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ تاجر اس علاقے میں گئے جہاں حضرت صہیب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کلبی تاجروں نے حضرت صہیب کو رومیوں سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ یہاں انہیں عبداللہ بن جدعان نے کلبیوں سے خرید لیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، لیکن ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو کر مکہ پہنچے اور عبداللہ بن جدعان سے حلفیانہ تعلق قائم کر لیا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک ہنرمند اور محنتی آدمی تھے۔ وہ جب مکہ آئے تھے تو بالکل تہی دست تھے، لیکن چند سال کے اندر اندر اتنا روپیہ کما لیا کہ مکہ کے صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہونے لگی۔ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا۔ اس دعوت کا حال سنا تو ایک دن حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چند جانثاروں کے ہمراہ پناہ گزین تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بے یار و مددگار غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا اسلام بعض دوسرے اصحاب کی طرح مخفی رکھ سکتے تھے، لیکن ان کی جوش ایمان نے گوارا نہ کیا کہ ایک دن بھی اپنا اسلام چھپا کر رکھیں۔ مشرکین کے سامنے کھلم کھلا اسلام کا اظہار کر کے انہوں نے گویا ان کو ظلم کے لیے مزید اکسایا۔ ان بدبختوں نے انہیں اور بھی اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ کبھی گرم ریت پر لٹاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی مار مار کر لہو لہان کر دیتے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام ہجرت نبی سے کچھ عرصہ پہلے ہی مدینہ منورہ چلے گئے، تاہم حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ بحیقی کے روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دن ہجر یا مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے۔ اسی دن سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہجرت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مخفی طور پر ہجرت فرمائی، اور حضرت صہیب آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ انہیں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا حال معلوم ہوا تو مکہ میں ایک دن کاٹنا بھی مشکل ہو گیا اور مدینہ جانے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ چنانچہ چند دن بعد انہوں نے رخت سفر باندھا۔ مشرکین قریش کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو ابن سعد کی روایت کے مطابق انہوں نے حضرت صہیب کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کمان پر رکھ کر للکارے، اے اہل مکہ، تم خوب جانتے ہو کہ میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم تم میرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے ترکش کے تمام تیر تم پر ختم نہ کر دوں۔ اگر پھر بھی تم میں سے کوئی بچ گیا تو پھر میں تلوار نکالوں گا اور جب تک میری جان میں جان ہے تم سے لڑوں گا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ مشرکین نے کہا، صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو سخت مفلوس اور قلاش تھے، لیکن اب تم یہاں سے اس قدر مال و دولت لیے جا رہے ہو، یہ دولت ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو اور جہاں چاہے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال و زر ان کے آگے پٹک دیا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت گھر میں کسی جگہ چھپا رکھی تھی۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو میں تمہیں اپنے تمام مال کا پتہ بتا دوں گا۔ مشرکین نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام پونجی ان کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ اپنی 2 باندیاں بھی مشرکین کو دے دی۔ ارض مکہ کو اس طرح سے الوداع کہہ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ وہیں کھجوروں کا پرلطف واقعہ پیش آیا اور دوسری باتیں ہوئی۔